السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے ملک میں ایک خطے سے تعلق رکھنے والا ایک ملعون، ایک مردود شیطان ابلیس ذلیل آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ وہ شخص ہے جو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، FIR درج کرایا، لیکن پولیس نے اس کے اوپر اس وقت کارروائیاں نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر اس نے اپنے زہریلے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گستاخی کرنے میں اس بار حد ہی کو پار کر دیا۔ اگر اس وقت پولیس اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائیاں کرتی، اس وقت اس کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا، اس کے زبان سے اس طرح کی بات نہیں نکلتی۔ اس بات کو نکالنے میں اس کو 100 بار سوچنا پڑتا، لیکن اس وقت سخت سے سخت کارروائی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ ظاہراً اپنے آپ کو پجاری کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نفرتی انسان ہے۔ ہمیشہ وہ نفرت کی بات کرتا ہے، ہمیشہ وہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے۔ دنیا کی جو سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام مسلمانوں کے دلوں میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، بنگلے میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جان پر حملہ کرے اس کو برداشت کر سکتا ہے، مال پر حملہ ہو اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے، اولاد پر حملہ ہو اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو اس وقت مسلمان اس کو کبھی بھی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ نفرتی انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دھرم سے اس کا رشتہ ہو، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ انسان اچھا ہوگا، کسی مذہب کے جو اہم شخصیات ہے ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا، اس کے خلاف گستاخی والے کلمات کا استعمال نہیں کرے گا، وہی اپنی گندی زبان سے گستاخی کرتا ہے، وہی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ جو مردود ہوتا ہے، جو ملعون ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے، وہی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اگر سستی شہرت چاہتا ہے، اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی سربلند ہوں گے، جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہی سربلند رہیں گے، یہ خاک میں مٹ کر رہے گا، یہ نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، ان سے محبت کرنے والا،
ان کے راستوں پر چلنے والا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ یاد رکھیے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر دنیا کا قانون ان کو سزا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ایسی سزا مقدر ہے جو انتہائی سخت بھی ہے اور انتہائی عبرتناک بھی ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی وہ ذلیل رہے گا، آخرت میں بھی وہ ذلیل رہے گا۔